ہیلووین کا تہوار قریب آ چکا تھا۔ میری بھی جی جان سے ہیلووین کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ اس نے اپنی فرینڈز کے ساتھ مل کر ہیلووین نائٹ اپنے فارم ہاؤس میں جا کر منانے کا فیصلہ کیا، جو کہ شہر سے تھوڑی دور واقع تھا۔ مگر میری کی چھوٹی بہن لیز کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی۔ ویسے بھی اسے اس ایونٹ سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ وہ ایک تنہائی پسند اور خاموش لڑکی تھی۔ جب تک شہر میں ہیلووین کا شور ہنگامہ چلتا، وہ گھر ہی میں رہتی۔ ان دنوں وہ عجیب سی ہو جاتی، شاید وہ ابھی تک اپنے ماں باپ کے ساتھ ہوئے اس حادثے کو نہیں بھلا سکی تھی۔ وہ ہیلووین ہی کی ایک رات تھی جب وہ سب لوگ اس فارم ہاؤس میں اس ایونٹ کو سیلیبریٹ کر رہے تھے۔ لیز اس وقت 7 سال کی تھی اور میری 16 سال کی۔ میری اس کی سوتیلی بہن تھی۔ اس کی ماں کی دوسری شادی تھی۔ میری کی ماں یعنی مسٹر اسمتھ کی پہلی بیوی سے ان کی ڈائیورس ہو چکی تھی۔ میری نے اپنے باپ کی دوسری شادی کو بہت مشکل سے قبول کیا تھا۔ پھر لیز کی ان کی فیملی میں آ جانے کی وجہ سے وہ خائف رہنے لگی، مگر جیسے جیسے لیز بڑی ہوتی گئی، میری کا رویہ اس سے بدلنے لگا۔ اب وہ ایک کیئرنگ سسٹر کے روپ میں نظر آنے لگی۔ لیز کو آج بھی وہ رات یاد تھی جب وہ لوگ مختلف شکلوں کے ڈراؤنے ماسک پہنے، بھیانک ماحول بنائے، آگ جلا کر اس کے گرد گھوم رہے تھے۔ مختلف خون آلودہ ڈمیز جن پر جانوروں کا خون لگا ہوا تھا، جگہ جگہ نصب تھی۔ لیز بھی اپنے چہرے پر گرین کلر کا ماسک پہنے ہوئے تھی۔ وہ آگ کے قریب رکھی چیئر پر بیٹھی سب انجوائے کر رہی تھی جب وہاں میری آئی۔ اس کا حلیہ بالکل ان خونی ڈمیز جیسا تھا۔ وہ ایک ڈول کا ماسک پہنے ہوئے تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک تیز دھار چاقو تھا۔ وہ گھر کے اندر سے ہی باہر آئی تھی۔ اس نے وہ چاقو لیز کی گردن پر رکھ دیا۔ لیز ہنس دی، شاید وہ اسے ڈرا رہی تھی۔ تبھی وہاں ڈیڈ آ گئے اور میری کو ڈانٹنے لگے۔ انہوں نے اس کے ہاتھ سے چاقو لے کر دور پھینک دیا اور لیز کو گود میں اٹھا کر وہاں سے چلے گئے۔ لیز کو بہت بھوک لگی تھی۔ اس نے کھانا کھایا اور پھر اپنے کمرے میں آ کر سو گئی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ مختلف شور اور چیخوں کی آواز سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ یہ آوازیں باہر کی جانب سے آ رہی تھی۔ لان میں بہت سے لوگ جمع تھے۔ پولیس اور ایمبولینس کی گاڑیاں ہارن بجاتے ہوئے گھر میں داخل ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے سامنے سے لوگوں کی بھیڑ کو ہٹاتے ہوئے راستہ بنایا تو اس کے سامنے ڈیڈ اور مام کی لاشیں خون میں لت پت پڑی تھی اور میری ان سے لپٹی ہوئی تھی۔ اس منظر کو دیکھنے کے بعد اس کے حواس جواب دے گئے۔ وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ ہوش میں آنے پر اسے پتہ چلا کہ مام ڈیڈ کا کسی نے بے رحمی سے خون کر دیا ہے۔ پولیس لاشیں لے کر جا چکی تھی۔ ننھی لیز کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ وہ اپنے ارد گرد سے بیگانی ہو چکی تھی۔ فارم ہاؤس کو تالا لگا کر انکل جوزف نے چابی میری کے حوالے کر دی۔ انکل جوزف ڈیڈ کی فرم کے لائر تھے۔ پھر وہ لوگ نیو یارک سٹی آ گئے۔ میری نے اسے کبھی ماں باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ وہ ہر قدم پر اس کے ساتھ تھی۔ اس کی فرینڈز، اس کے ارد گرد رہنے والے لوگ اسے رشک بھری نظروں سے دیکھتے۔ وہ بھی اس معاملے میں خود کو لکی سمجھتی تھی۔ میری کے لیے اس کے دل میں بے حد عقیدت تھی۔ وہ اس کی ہر بات مانتی، مگر میری کی اتنی محبت اور کیئرنگ کے باوجود اس کے دل میں موجود وہ خلا کبھی پورا نہیں ہوا جو مام ڈیڈ کے جانے سے آ چکا تھا۔ ماضی سے حال تک کا سفر تمام ہوا۔ فارم ہاؤس آ چکا تھا۔ وہ سب شور اور ہلا گلا کرتی فارم ہاؤس کے اندر چلی گئی۔ میری نے فارم ہاؤس کو کسی ہارر مووی کا سیٹ بنا دیا تھا۔ ہر جگہ مختلف کریکٹرز کی ڈیمیز تھی جو خوفناک آوازیں نکال رہی تھیں۔ لان میں گریو یارڈ بھی بنایا گیا تھا۔ لان کی دیواروں کے ساتھ مختلف خالی کیے ہوئے پمپکن تھے جن پر ڈراؤنی شکلیں بنائی گئی تھیں اور ان میں کینڈل جل رہی تھی۔ ایک درخت پر ڈول کے سر لٹکے ہوئے تھے۔ میری کی فرینڈ اس ڈیکوریشن سے بہت متاثر نظر آ رہی تھی۔ لیز مام ڈیڈ کے کمرے میں آ گئی۔ وہ تھوڑا وقت یہاں گزارنا چاہتی تھی۔ دیوار پر ان کی فیملی فوٹو لگی تھی۔ وہ سب لوگ کتنے خوش نظر آ رہے تھے۔ بیڈ پر لیٹ کر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اپنے ماتھے پر ٹھنڈک سی محسوس ہوئی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، کمرہ بالکل خالی تھا۔ وہ دروازہ کھول کر باہر آ گئی اور میری کو آوازیں دینے لگی۔ میری اپنی دوستوں کے ساتھ لان میں عجیب سے رقص میں مشغول تھی۔ اسے دیکھتے ہی میری اس کے پاس آ گئی۔
میری کے منہ سے عجیب سی اسمیل آ رہی تھی، شاید اس نے ڈرنک کی تھی۔ اس نے لیز کا ہاتھ پکڑا اور اسے بھی اپنے اس بے ہنگم رقص میں شامل کر لیا۔ تھوڑی دیر گزری، میری کی فرینڈز اب اس رقص سے بور ہو چکی تھی۔ اب وہ لوگ ہائیڈ اینڈ سیک کھیلنے لگے تھے۔ سب لوگ مختلف جگہوں پر چھپ گئے اور میری نے انہیں ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ لیز بھی لان میں بنائے گئے گریو یارڈ میں چھپ کر بیٹھ گئی۔ میری اسے یہاں سے صاف دکھائی دے رہی تھی، وہ انہیں مختلف جگہوں پر ڈھونڈ رہی تھی۔ تبھی اسے گیٹ سے انکل جوزف اندر آتے ہوئے دکھائی دیے۔ وہ حیران سی ہوئی۔ میری نے تو اسے بتایا تھا کہ وہ کسی کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گئے ہیں۔ جب اس نے میری سے پوچھا تھا کہ اس نے انہیں انوائٹ کیا ہے یا نہیں، شاید ان کا کام جلدی ختم ہو گیا ہو، اس لیے وہ سیدھا یہیں آ گئے۔ لیز نے سوچا۔ وہ لان میں کھڑی میری کے پاس گئے۔ ان کے ہاتھ میں کچھ پیپرز تھے جو وہ میری کو دکھا رہے تھے۔ وہ بہت غصے میں تھے۔ میری نے بڑے اطمینان سے ان کے ہاتھ سے پیپرز لے کر آگ میں پھینک دیے اور اندر چلی گئی۔ انکل جوزف جو اب تک شاک کی حالت میں کھڑے تھے، وہ بھی میری کے پیچھے اندر چلے گئے۔ لیز کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ میری سے کس بات پر غصہ تھے، اور پھر میری نے جو حرکت کی۔ میری تو ان کی بہت عزت کرتی تھی، اسے اپنا یہاں چھپنا بیکار لگا۔ وہ اٹھی اور اندر کی جانب چلی گئی۔ اندر بالکل خاموشی تھی۔ وہ دونوں نہ جانے کہاں غائب تھے۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر کمرے میں آئی۔ کمرہ کھول کر دیکھا، وہاں کوئی نہ تھا، مگر ایک عجیب سا دھڑکا اس کے دل کو لاحق ہو گیا تھا۔ کہیں کچھ غلط ہو رہا تھا۔ تبھی اسے میری کی آواز سنائی دی جو اسے نیچے بلا رہی تھی۔ وہ میری سے انکل جوزف کے بارے میں بات کرنا چاہتی تھی، مگر میری کا رویہ عجیب سا تھا۔ وہ مسلسل ڈرنک کر رہی تھی اور لیز کو سرخ آنکھوں سے بس گھورے جا رہی تھی۔ میری کی فرینڈز بھی اس کا بھرپور ساتھ دے رہی تھی۔ لیز سے یہ ماحول زیادہ دیر برداشت نہ ہوا۔ وہ باہر آ گئی۔ پتہ نہیں میری کو اور یہاں کتنی دیر رکنے کا ارادہ تھا۔ اسے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ یہ خیال بار بار اس کے ذہن کو جھنجھوڑ رہا تھا۔ وہ میری کے رویے سے گھبرا گئی تھی۔ تبھی اسے گریو یارڈ سے کسی کے کرہانے کی آواز سنائی دی۔ آواز بہت ہلکی تھی۔ پہلے وہ اسے اپنا وہم سمجھی، مگر آواز مسلسل آ رہی تھی۔ وہ گریو یارڈ کے پاس آ گئی۔ گریو یارڈ کے اندر مختلف پمپکن رکھے تھے جن میں ہلکی پیلی روشنی جل رہی تھی۔ میری نے تھوڑا سا آگے ہو کر دیکھا، ایک گریو کے اوپر تازہ مٹی ڈالی گئی تھی۔ آواز شاید اسی کے اندر سے آ رہی تھی۔ لیز گھبرا گئی۔ اس نے جلدی سے گریو کے اوپر سے مٹی ہٹانا شروع کر دی۔ جلد ہی اسے لکڑی کا تابوت نظر آ گیا۔ اس نے ڈرتے ہوئے تابوت کا ڈھکن اٹھایا اور اندر کا منظر دیکھ کر جیسے اسے حیرت اور خوف کا جھٹکا لگا۔ سامنے انکل جوزف زخمی حالت میں تابوت میں بندھے پڑے تھے۔ ان کے دونوں ہاتھ اور پاؤں باندھے ہوئے تھے اور سر پر لگی گھاؤ سے خون بہہ کر ان کے چہرے اور کپڑوں کو سرخ کر رہا تھا۔ لیز نے بمشکل انہیں وہاں سے کھینچ کر باہر نکالا اور ان کے ہاتھ پاؤں کھولنے لگی۔ انکل جوزف سانس بمشکل لے پا رہے تھے۔ وہ اسے کچھ کہنا چاہتے تھے، وہ بار بار میری کا نام لے رہے تھے۔ لیز نے سہارا دے کر انہیں وہاں سے اٹھایا۔ ابھی وہ 2 قدم ہی چلے تھے کہ پھر سے نیچے گر گئے۔ لیز انہیں وہاں چھوڑ کر پانی لانے کے لیے اندر جانا چاہتی تھی، مگر انکل جوزف نے اس کا ہاتھ سختی سے پکڑ لیا۔ وہ اسے میری کی اصلیت بتانا چاہتے تھے، مگر ابھی وہ کچھ کہہ پاتے کہ سامنے سے انہیں میری آتے ہوئے دکھائی دی۔ ان کا وجود سوکھے پتے کی طرح کانپنے لگا۔ ان کی موت اب یقینی تھی۔ جب اسے اپنے ماں باپ پر رحم نہ آیا تو وہ اس کے کیا لگتے تھے۔ وہ اپنے بے جان وجود کو پیچھے کی طرف گھسیٹنے لگے۔ میری کو دیکھ کر لیز لپک کر اس کے پاس آئی۔ وہ اسے انکل جوزف کے بارے میں بتانا چاہتی تھی، مگر میری نے اسے دھکا دے کر زمین پر گرا دیا اور انکل جوزف کی طرف بڑھی۔ لیز نے بے یقین سی نظروں سے میری کی طرف دیکھا۔ اسے بے حد پیار کرنے والی اس کی بہن میری اس کے ساتھ ایسا سلوک کیسے کر سکتی ہے؟ میری نے انکل جوزف کو گھسیٹا اور واپس گھسیٹ کر گریو کے پاس لے گئی۔ وہاں سے لیز نے انہیں نکالا تھا۔ لیز تیزی سے اٹھی۔ اسے میری کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ شاید وہ بہت زیادہ نشے میں تھی۔ اس نے میری کو روکا، وہ انکل جوزف کے ساتھ ایسا کیوں کر رہی تھی، مگر اسے یہ نہیں پتہ تھا کہ وہ اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی کرے گی۔ میری نے خوف سے ادمرے جوزف کو وہیں چھوڑا اور لیز کی طرف مڑی۔ پھر اس نے لیز کے منہ پر کھینچ کر تھپڑ دے مارا
تھپڑ کی ضرب اتنی شدید تھی کہ لیز کے منہ سے خون نکلنے لگا۔ تکلیف اور دکھ کی شدت سے لیز کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میری نے صرف اسی تھپڑ پر بس نہیں کی، اب وہ لیز کو لاتوں اور گھونسوں سے مار رہی تھی۔ ساتھ ساتھ وہ اسے اس کے گناہ یاد دلا رہی تھی۔ وہ اس کی مام اور ڈیڈ ایک ہیپی فیملی کی طرح رہتے تھے۔ پھر لیز کی ماں ان کے درمیان آ گئی۔ اس کے مام ڈیڈ کے جھگڑے رہنے لگے، ان کی فیملی ٹوٹ گئی اور ساتھ میری بھی بری طرح بکھر کر رہ گئی۔ اس کی مام انہیں چھوڑ کر چلی گئی۔ پھر لیز کی مام نے ان کی جگہ لے لی۔ میری کی نفرت شدید تر ہوتی چلی گئی۔ اب اسے اپنے ڈیڈ سے بھی نفرت تھی۔ وہ ہر وقت انہیں مارنے کے منصوبے بناتی رہتی۔ پھر اسے ایک دن سنہرا موقع مل گیا۔ وہ ہالووین کی ایک رات تھی جب اس نے ان کی ڈرنک میں بے ہوشی کی دوا ملا کر پلائی، پھر تیز دھار نائف سے ان کے بے ہوش پڑے جسموں پر گہرے وار کر انہیں ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دیا۔ وہ تو لیز کا بھی اسی وقت خاتمہ کر دینا چاہتی تھی، مگر اس کی قسمت اچھی تھی کہ وہ بچ گئی۔ مگر اب وہ انکل جوزف کے ساتھ اس کا قصہ بھی ختم کر دینا چاہتی تھی، کیونکہ کچھ مہینے پہلے ہی انکل جوزف سب کچھ جان چکے تھے۔ جب میری نے ڈیڈ کی وصیت میں کچھ چینجز کروائی، ڈیڈ نے اپنی پراپرٹی ان دونوں میں برابر تقسیم کی تھی، مگر میری لیز کو ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ لیز سے اب بھی اتنی ہی نفرت کرتی تھی جتنی اس کی مام اور ڈیڈ سے۔ لیز اس کی انگلیوں کے اشارے پر ناچنے والی محض ایک کٹ پتلی تھی اور کچھ نہیں۔ اتنے سالوں میں اس نے لیز کا اعتماد اور پیار جیت کر اسے بہت اچھے سے استعمال کیا تھا۔ لیز جس نے اس پر آنکھ موند کر بھروسہ کیا، اور میری جو اپنی نفرت میں اندھی ہو کر اسے مار دینا چاہتی تھی۔ اب دونوں دشمن آمنے سامنے تھے، مگر لیز کو نہ اپنی آنکھوں پر یقین آ رہا تھا نہ کانوں پر۔ میری یہ سب کچھ کیا کہہ رہی تھی؟ وہ کیوں سے اتنی نفرت کرتی تھی؟ حالانکہ یہ سب کچھ جو اس نے کیا تھا، جان لینے کے باوجود لیز اس سے نفرت نہیں کر پا رہی تھی۔ اسے میری پر ترس آ رہا تھا۔ وہ اسے گلے لگانا چاہتی تھی، بتانا چاہتی تھی کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتی ہے۔ ہاں، اس کی مام کو ان کے بیچ نہیں آنا چاہیے تھا، مگر میری کچھ سن ہی نہیں رہی تھی۔ وہ اسے مارتے ہوئے گریو کے پاس لے آئی جس پر لیز کے نام کی نیم پلیٹ لگی تھی۔ اس سب کے بیچ میری انکل جوزف کو بھول چکی تھی اور اس بات کا انہوں نے فائدہ اٹھایا۔ وہ اپنے زخمی وجود کو گھسیٹتے ہوئے اندر پہنچے جہاں ان کا فون گرا تھا۔ انہوں نے پولیس کو مدد کے لیے کال کر دی تھی، بس وہ پہنچنے ہی والے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ لیز کی بے تحاشا محبت میری کو اس کی جان نہیں لینے دے گی۔ ادھر لیز بغیر کوئی سوال کیے میری کے ہاتھوں اپنے لہو لہان زخمی وجود کے ساتھ گریو میں زندہ دفن ہونے کے لیے تیار تھی۔ میری اس کے اوپر مٹی پھینکے جا رہی تھی۔ کدال چلا کر وہ بری طرح ہانپ چکی تھی۔ اب کدال اسے منو وزنی لگنے لگی تھی۔ اس نے وہ ایک طرف پھینکی اور ہاتھوں سے ہی اس پر مٹی ڈالنے لگی۔ لیز کی مسلسل خاموشی اور آنکھوں سے جھلکتی بے یقینی اس کے ارادوں کو کمزور کر رہی تھی۔ وہ ہار رہی تھی۔ اس کی نفرت کا گلیشیئر پگھل کر محبت کے پانی میں بدل رہا تھا۔ لیز نے اپنے اوپر جب مٹی ڈالتے ہوئے اس کی کانپتے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھے تو اس کی نفرت کا بے قرار ٹھاٹھے مارتا سمندر ٹھہر سا گیا۔ پولیس کی گاڑیاں جب ہارن بجاتی فارم ہاؤس میں داخل ہوئی تو انہیں وہاں مٹی میں لتھڑی ہوئی، کبھی ہنستی کبھی بے تحاشا روتی دو لڑکیاں ملی جو اپنی فرینڈز کے ساتھ ہالووین منا رہی تھی۔ وہ بکتے جھکتے وہاں سے چلے گئے۔ آج کی رات پھر کسی نے انہیں فون کر کر صحیح بیوقوف بنایا تھا۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور مزید میری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ شکریہ۔